دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یا اللہ یا محمد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، ربیع الاول کے مہینے میں یہ وظیفہ آج پڑھ کر دیکھیے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آیا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آیا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ آج اگر یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا، یا اللہ سے رب راضی، یا محمد سے رب کا محبوب راضی، یقین کیجئے گا یہ دو نام، یہ دو ہستیاں جس بندوں سے راضی ہو جائے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب کوئی بندہ ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا، جو آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب کو شکر کرنے والا بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے، میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کرتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کو خوشیوں سے دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنے حالات پر روتا رہتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے جو آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ جو بندہ آج پڑھ لے، جو بندہ کل پڑھ لے، ان دنوں کے اندر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھنا ہے۔ کوئی اعمال چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اگر کوئی اور سا وظیفہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا عمل 1-2 منٹ کا، یہ آپ لوگوں نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ کر دیکھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ میں سے جو لوگ شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو لوگ شکایات کرتے ہیں ہم کئی سالوں سے تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں رہ کر گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی فضیلتیں ہیں، تو آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اللہ والو، یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔
اللہ والوں، آج جو بے گھر ہیں توجہ کیجئے گا، آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے گھر کے تو اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، گھر کیسے لوں، آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کی ذات غیب سے نوازے گی اور آپ کو اپنے ذاتی گھر سے نوازے گی انشاءاللہ۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، کوئی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے۔ اللہ والوں، رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، خزانوں سے بھر رہا ہے۔ آج صرف چند منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اللہ والوں اور کیا چاہتے ہو؟ اور اگر کوئی بندہ 13 ربیع الاول بدھ کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا کرا نہیں سکتا۔ اللہ والوں، چند منٹ کتنی دیر لگ جائے گی، رب راضی ہو جائے گا۔ دوستو، رب کو منا لیجئے، رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ آج یہ مستند عمل لے کر آیا ہوں، یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جو آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا۔ وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یا اللہ یا محمد اور سورۃ الفاتحہ کی صرف ایک آیت الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ لوگ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ رات کو 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھے۔ اللہ والوں، یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین، ان تمام کے تمام اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس مقصد کے لیے بتایا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والوں، اس عمل کے اتنے کمالات ہیں۔ آج چند منٹ کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے آسانیاں مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، یہ اعمال ایسے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی بنائیں گے اور آپ کی آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ والوں، ایک بہت ہی کامن سوال ہے جو کہ کمنٹ سیکشن میں پوچھا جاتا ہے کہ ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات اب لوگ اپنی گرہ سے باندھ لیں کہ قرآن ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں اور آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو، بس سارا سمجھ کا پھیر ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ پاک ہماری آخرت کو پہلے بناتا ہے اور پھر دنیا کو بنانا شروع کرتا ہے۔ ہم لوگ اپنی آخرت جب بن رہی ہوتی ہے اس وقت تک ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن جب دنیا بنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم لوگ وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں، بہتر یہ ہے اللہ پاک سے پوری لو لگائیں، پوری امید رکھیں اور اس عمل، اس وظیفے کو پھر پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایسے ایسے اسباب آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کو
موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، شرط یا اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا کر تھک چکے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار سے آج بے اولادی کا اگر آپ لوگ شکار ہو چکے ہیں، تو پھر آپ لوگ اپنے صالح اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 100% آپ لوگوں کو اولاد مل کر رہے گی۔ اگر نوکری کے لیے پریشان ہیں اور آپ لوگوں کی نوکریاں نہیں ہو رہی، آپ لوگ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، نوکریاں مقدر نہیں آ رہی، رشوتیں بھی کھلا دیں، سفارشیں بھی کروا لیں، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو اور پھر دیکھو کس طرح سے آپ لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہیں، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان دونوں ہستیوں کو، ان دونوں افضل ترین ذکر کو، دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک مجلس میں ایک جگہ پر بیٹھ کر اس خاص مہینے کے اندر پڑھتا ہے تو رب کریم سے وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے تھے، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار پڑھنے سے، یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا،
آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرماتی جائے گی۔ ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر ادا کرنا۔ رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ آج پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گا طریقے و ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا۔ جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ وہ آیت ہے جس کے اندر رب کا شکر بھی ہے، رب کی عظمت بھی ہے، اور رب کی بڑائی بھی ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے کو لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے پیسے اللہ کی راہ میں بانٹتے جائیں گے، غریبوں کی مدد کرتے جائیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ لوگ ان کی ہر خواہش کو پوری کرتے جائیں گے، تب بھی آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا، برکت آپ کے رزق میں اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے جتنا خلوص، جتنی دھیان، جتنی توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز الحمدللہ رب العالمین کو آپ لوگ جس طرح سے، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، آپ کی وہ تمام کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اور یہ جلالی اسم اعظم ہے۔
اسے جلالی اسم اعظم کہتے ہیں، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ یا ذل جلال والاکرام ہے، یہ نام رب کریم کا اتنا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو، اس وظیفے کو، یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو رب اپنی رحمتوں کو جوش میں لے آتا ہے، رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمتیں جلال میں آ جائیں تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ جو آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سب کی چیخیں نکال دینے والا یہ بہت ہی خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا ذل جلال والاکرام کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آخری میں پھر چوتھے نمبر میں آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام، یہ 2 صفتیں اللہ پاک کی پڑھنی ہیں، اور یہ 2 صفتیں اتنی پاک ہیں جب کوئی بندہ یا وہابو اور یا رزاقو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ غیبی رزق کا یہ بہت ہی بادشاہ اور مستند عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس اس کی ترتیب کو آپ لوگ دھیان میں رکھیے گا۔ اس کی ترتیب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گئی تو آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے میں کامیاب ہو کر رہیں گے، کامیابیاں آپ کے مقدر ضرور ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف، یا وہابو یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 71 ٹائمز 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، اللہ پاک کی شان ختم ہونے والی نہیں۔ آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔